ہیں خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بالخصوص جب مجلس ختم ہو اس وقت آپ خصوصیت سے دعا کیجیے، کیونکہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آج اس عشرے کی آخری مجلس ہے، پروردگار عالم ان کے تمام اہل خاندان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور آئندہ سال اس سے بہتر توفیقات عطا فرمائے ان مجالس کو برپا کرنے کی۔ اور ہم سب لوگ، کیونکہ یہ 55 سال سے جو عشرہ ہو رہا ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جو شریک ہوئے تھے اس وقت موجود نہیں ہیں، کتنے خدمت گزار تھے جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، بانیان مجلس اور یہ سب۔ تو اگر آپ دیکھیں ایسی ذاکرین میں بڑی بڑی شخصیات جن کا مولانا ابن حسن صاحب نو نہروی تاب الثری، مولانا محمد مہدی صاحب، آغائے نجفی، امام جمعہ و جماعت مولانا قلب عابد صاحب قبلہ، جناب یوشا صاحب، ایسی بہت سی شخصیات، کچھ نام ذہن میں اس وقت نہیں بھی ہیں جنہوں نے، اور وہ سب شخصیات بڑی ہی تھیں۔ تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان کے لیے بھی، اور تمام مرحومین و مرحومات جس میں شرکا جو کبھی بھی آئے ہوں وہ جو موجود ہیں ان کے مرحومین و مرحومات، تو تمام مومنین و مومنات کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام وسلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صلوات۔ عزاداران امام مظلوم، اسی آیہ کریمہ کی ذیل میں یہ سلسلہ بیان میری کجمج بیانی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا کہ دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے۔ اب جو آدمی بھی طاغوت کا انکار کرے، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت وہی ہوگا جو الہ کے مقابلے میں آئے گا، اصل خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہی طاغوت ہوگا۔ تو جو طاغوت سے انکار کرے، یعنی دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ سب سے ملا کے آپ نہیں چل سکتے ہیں۔ قرآن کا جو یہ فلسفہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اچھوں سے تعلق رکھنا ہے، بروں سے بیزاری کرنی ہے اور دور رہنا ہے، سب نہیں کہ سب خوش رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے انکار کر دے، طاغوت سے الگ ہو جائے،
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی ہے، اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقیٰ ہے، جو اس کے ہاتھ میں مضبوط رسی آ گئی ہے۔ اور اللہ جو ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلنے والا ہے، جانتا نہیں، سمیع بھی ہے، انتہائی سننے والا ہے، یعنی جو چیز کوئی نہیں سن سکتا وہ سن سکتا ہے۔ اگر امام زین العابدین کی وہ دعائیں دیکھیں جس میں توحید کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ وہاں وہ آوازیں بھی سنتا ہے جو دوسرے نہیں سن پاتے ہیں، وہ روشنی اور اندھیرے کا وزن بھی جانتا ہے، دعا میں فرمایا۔ یہ تو پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو کہ روشنی میں بھی کوئی وزن ہے، اندھیرے میں بھی کوئی وزن ہے، تو حضرت نے فرمایا تو وہ ہر چیز سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اسے معلوم ہے۔ اس کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھے، اس کے لیے کسی عضو بدن کی ایسی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اچھا، اب اس پر زیادہ گفتگو نہ کر کے، کیونکہ آج شہادت کی تاریخ ہے اور شہادت کی مجلس ہے، آپ متوجہ ہیں، تو جتنا ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا اس میں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے راہ ہدایت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہدایت سامنے آ جائے، آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار مظلومیت ہے، کہ آپ نے مظلومیت کے ہتھیار کو اپنے سامنے رکھا۔ لیکن دنیا میں بھی جو مظلومیت ہوتی ہے اس میں بھی ہم لوگ مظلوم سے ایک ہمدردی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کہانیوں میں، ڈراموں میں اگر کسی کو مظلوم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمدردی پیدا ہونے لگتی ہے، ظالم سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، وہ جو مختار نامہ آیا تھا، اس میں وہ ایک بیچارے جن کو بنایا گیا تھا، خرمولہ بنایا گیا تھا، تو وہ بھی مومن ہی تھا بیچارہ، اس کو جو رول دے دیا گیا وہ دکھائے گا، ورنہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ تو اس کی اماں کہنے لگیں کہ خدا لعنت کرے اس کے اوپر، دیکھ رہی تھیں، تو بیچارے وہ کہنے لگے کہ اماں وہ تو جس کو جو دے دیا جائے گا رول وہی کرے گا، اب اس میں آپ لعنت کیا کر رہی ہیں، یہ اصلی حرملہ نہیں، کہا نہ ہو اصلی مگر تب بھی اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ کہتے مجھے بھی لعنت کر رہی تھیں، صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ تو یہ عرض کرنا ہے۔ اچھا، ایران میں ہمارے ہاں طریقہ نہیں ہے، ان کے یہاں طریقہ ہے کہ وہ باقاعدہ واقعات کربلا کو اسٹیج بھی کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو جب امام حسین کی شہادت وغیرہ دکھاتے ہیں تو اس کا عالم یہی ہوتا ہے کہ اگر جو شمر آتا ہے تو بعد میں وہ بھاگتا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ اصلی والا نہیں ہے، اس کو تو جو ڈیوٹی دے دی گئی وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، مگر اس کو خود بھاگنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ ادھے ڈھیلے پتھر، بس یہ خالی شمر ہے۔ تو یعنی جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ انسانی مزاج ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ جو کرے۔ تو امام حسین اسلام نے، مگر میں نے کہا مظلومیت بھی، ایک مظلومیت تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب گجرات میں فساد ہوا تھا 2002 میں، تو بیچارہ ایک آدمی، اس کی تصویر آج تک آتی ہے، وہ یوں ہی ہاتھ پکڑ جوڑے ہوئے کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اس سے ہمدردی ہے، مگر یہ مظلومیت قابل سبق نہیں ہے، اس سے کوئی سبق ہم کو نہیں مل پاتا کہ صاحب یہ ہو جائے تو بہت اچھا لگے گا اور اس سے ہم کچھ حاصل کریں یا کوئی چیز ہمیں لیسن ملے، یہ نہیں ہو پاتا۔ امام حسین اسلام کی مظلومیت اختیاری ہے، ڈسکرشنری ہے، یعنی یہ نہیں اس سے زیادہ طاقت آپ جمع کر سکتے تھے، نہ ہوتی مگر اس سے زیادہ طاقت آپ کو یہ سب کہنے کی راستے میں ضرورت ہی نہ تھی کہ بھئی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ الیگزینڈر کے لیے ملتا ہے کہ ایک زمانے میں جب اس کو نہیں، نیپولین کے لیے ملتا ہے کہ ایک زمانے میں جب اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا، لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس کو، اس کے کمانڈر تو اس نے فرانس کا جھنڈا بچھا دیا کہ اگر جانا ہی ہو تو اس پر قدم رکھ کے جاؤ، تاکہ جذباتی طور پر کہ اپنے ملک کے جھنڈے پر ہم پیر رکھیں اور جائیں تو رکے۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا،
جانا ہو تو اندھیرے میں چلے جاؤ، بیعت اٹھائے لیتا ہوں، نہ کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے، نہ کوئی قانونی ذمہ داری، نہ کوئی آنکھ کی ذمہ داری، چلے جاؤ۔ تو زمین آسمان کا فرق ہوا کہ یعنی آپ نے اپنے اختیار سے اس مظلومیت، اسی لیے اس کی شان ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوا کہ جب مقابلہ شروع ہوا ہو تو روتے پیٹتے ہوئے آ کے بیٹھ جاتے۔ میں نے آپ سے شاید کسی دن ذکر کیا تھا، اور وہ ذکر یہ تھا کہ کربلا میں وہ لوگ نہیں روئے جنہوں نے جہاد کیا، جو نہیں کر پائے وہ روئے۔ امام زین العابدین پوری عمر روئے کیونکہ جہاد نہیں کر پائے تھے، اپنے بابا کی نصرت نہیں کر پائے تھے، اپنے پر نہیں روئے تھے۔ اس پر جناب قاسم کے لیے ملتا ہے، وہ رو رہے تھے جب اجازت نہیں مل رہی تھی، جیسی ہی اجازت ملی تو ہنستے ہوئے گئے، کوئی آدمی نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات یہ اعتراض ہوتا ہے، تم لوگ روتے ہو، ہم اس پر نہیں روتے کہ وہ کوئی کمزور لوگ تھے، ہم اس پر روتے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور اس جہاد میں شریک ہو جاتے، ہم نہیں تھے، اس پر رو رہے ہیں۔ تو اب یہی کر رہے ہیں جو امام زین العابدین کی سیرت ہے، وہی کر رہے ہیں۔ تو امام حسین کی جو خود اختیارانہ، یعنی آپ نے اپنے اختیار سے آپ نے کریکٹرز جمع کیے، کردار، ساتھ صحاب رسول تھے، حفاظ قرآن تھے آپ کے ساتھ، ایسے لوگ۔ جناب بریر کی جب شہادت ہوئی کسی نے شور مچانا شروع کیا، بریر قتل کر دیے گئے، اور ایک ہنگامہ مچا، تو اس نے کہا کہ کوئی چیخ اٹھا اسی یزید کے لشکر میں کہ بریر جیسا آدمی مارا جائے اور تم لوگ خوش ہو رہے ہو۔ یہ سید القراء تھا، قرأت سکھانے والوں کا استاد تھا جو مر گیا۔ مسلم ابن اوسجہ صدی کی شہادت پر ایسے ہنگامہ مچا، کہا لوگوں میں نے خود دیکھا ہے، وہی لشکر یزید کہہ رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ فلاں جنگ میں صفیں بھی درست نہیں ہوئی تھیں، اس نے 7 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اسلام کی مدافعت میں، اسلام کے دفاع میں اس نے 7 آدمی مار دیے تھے۔ ایسے آدمی کو ایسے کہ مرنے پر تو گئے امام حسین ایسے لوگوں کو لے کے چلے آئے تھے جن میں ہر آدمی ایسا تھا کہ اگر کھڑا ہو جاتا تو سب جانتے تھے۔ حر کے لیے خود لشکر والا کہتے ہیں جب حر کی حالت یہ تھی کہ امام کی طرف آ رہا تھا اور اس کے جوڑ و بند کانپ رہے تھے بالکل، اس کو تھا کہ میں پہنچ پاؤں گا مولا کے پاس کہ نہیں۔ تو اس میں ساتھی نے قرہ جو تھا وہ کہتا ہے کہ حر نے کہا سے میں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے کوفے کا، تو میں تیرا نام لیتا۔ یہ تیری کیا حالت ہے بھوکے پیاسوں کے سامنے؟ تو اس نے یہی کہا تھا، میں اپنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، اور تبھی گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی اور امام کی طرف آیا۔ تو امام نے خود اختیارانہ مظلومیت کو اڈاپٹ کیا، ورنہ لڑائی اب پانی نہیں تھا، پانی کے لیے لڑائی ہوتی۔ ارے جب اکیلے جناب عباس قبضہ کر سکتے تھے فرات پر، تو اتنا بڑا لشکر تو کر ہی لیتا بھائی۔ ساتویں محرم کو قبضہ ہو جاتا ہے، ہنگامہ ہوتا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ قتل ہوتے، چھوڑتے جگہ چھوڑتے، فرات پر قبضہ ہو جاتا۔ مگر امام نے یہ نہیں کیا کہ اپنی لڑائی کو، اپنی کانفلکٹ کو، اپنے ٹکراؤ کو کسی ایسی ویسی بات کی طرف موڑ دیا ہو۔ یہ آپ کی خود اختیارانہ مظلومیت تھی۔ بس اب اس بات کو، اس پر ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں۔ بات کو بڑھاتے ہوئے، ہمارے یہاں عام طور پر ایک تصور ہوتا ہے اور ایک نظریہ ہم لوگ قائم کر لیتے ہیں کہ عصر عاشور امام حسین کی شہادت ہوئی، کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک تصور ہوتا ہے۔ لڑائی میں یہ کبھی نہیں ہوتا۔ لڑائی میں ایک کامیاب لیڈر جو ہوتا ہے، سپہ سالار جو ہوتا ہے، اس کے مورچے ہوتے ہیں۔ امام حسین کی جنگ تب بھی تھی جب وہ مدینے سے چلے تھے، جب مکہ چھوڑ دیا تب بھی تھی، جب کربلا میں پہنچے تب بھی تھی، اور عصر عاشور کے بعد بھی امام حسین کی لڑائی ویسی ہی چل رہی تھی۔ بس یہ تھا کہ سپاہی بدل گئے، جہاں حسین ابن علی کھڑے تھے وہاں زین العابدین آ گئے، جہاں عباس تھے وہاں زینب کھڑی ہو گئیں، جہاں علی اکبر و قاسم و مسلم و عابس تھے وہاں اب یہ سکینہ ہیں، فاطمہ کبریٰ ہیں، مسلم ابن اوسجہ اسدی کی زوجہ ہیں۔ اور بات یہ تھی کہ حربہ تھا، ہتھیار تھا مظلومیت کی شدت بڑھ گئی، کیونکہ امام حسین کے ساتھ دیکھیے کربلا کی قربانیوں میں کبھی آپ توجہ کر کے سوچئے گا، سب سے زیادہ کس قربانی نے عالم انسانیت پر آج تک اثر ڈالا ہے، وہ آپ تلاش کریے، یا اس وقت لشکر پر اثر ڈالا تھا؟ وہ حضرت علی اصغر کی قربانی تھی۔ حضرت علی اصغر کی قربانی کا تذکرہ تھا۔ ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب قصہ سناتے تھے کہ میں ایک مرتبہ پنجاب میل سے
ان شاید ہے بھی ان کے کسی مسودے میں اس کا ذکر بھی ہے. رائے بریلی جا رہا تھا لکھنؤ سے, تو بہت سے ان کو لوگ جانتے ہی تھے, بہت سے ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں, کہ میں تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگ بھی کربلا سنتے رہتے ہیں اور شریک بھی ہوتے ہیں, آپ مختصراً ہمیں بتائیے, کربلا کے بارے میں بتائیے. تو کہنے لگے کہ میں نے بتانا شروع کیا کہ بھئی یہ ہوا, ایسے لڑائی ہوئی, یہ واسطہ جلدی گھنٹے بھر میں تو وہ پہنچ جاتی ہے. تو کہہ لگے کہ جب میں نے سب بتایا اور اس کے بعد یہ کہا جناب علی اصغر کے لیے کہ پھر امام حسین بچے کو لے کے آئے, تو انہوں نے کہا اب اس کے آگے نہ کہیے گا, کیونکہ ہم میں اب سننے کی طاقت نہیں بچی ہے. یعنی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوگا, مگر اب آپ ہم سے بیان نہ کیجیے گا. یہ کون جو ہندو سفر کر رہے تھے ان کا تھا. تو جتنا جس اور یہ مظلومیت کی گویا بالکل لمٹ تھی جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی کربلا میں, جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. کبھی کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی, شعر تو نہیں یاد, اس کا مفہوم یاد ہے آج تک, کہ وہ جتنے بھی ناصر آئے تھے کسی نہ کسی پیدل آئے, سواری پر آئے, واحد ناصر تھا امام حسین کا جو امام معصوم کے ہاتھوں پر آیا. اس سے بہتر سواری تو آج تک کسی شہید کو ملی نہیں کہ وہ آ جائے میدان قتال میں. تو جناب علی اصغر آئے, آپ کی شہادت ہوئی, سب سے زیادہ متاثر کیا. اب یہ جو لوگ تھے جنہوں نے مورچہ سنبھالا, دیکھیے شہادت کے دو رخ ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ایک شہادت ہوتی کیونکہ وہ گواہی دیتا ہے, اور جوش نے کہا ہی ہے, ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات, کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات, یعنی درون پردے صد رنگ کائنات, ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. آپ اندازہ کیجیے اکیلا ابد آشنا, وہ بڑی کمال کی بات کہی. ابد کون سا ہے؟ اینڈلیس, جس کی کوئی حد نہیں, وہ ہے ابد. تو آپ کا ثبات قدم جو تھا وہ ابد آشنا ہے. یزید کے پاس کتنی طاقت تھی, اس نے پانی بند کر دیا. اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو وہ آکسیجن بھی بند کر دیتا, تو وہ طاقت ہی نہیں تھی. تو ہمیں کربلا میں یزید کے ظلم کی انتہا مل جاتی ہے, حسین کے صبر کی انتہا کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اگر کچھ اور کرتا تو وہ اور تب بھی صبر کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین نے اس اختیاری مظلومیت کو بنیاد بنائی جو آج بھی قابل سبق ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سب لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں, یاد مناتے ہیں. یہ لوگ جب آ گئے میدان میں تو شہادت کے ساتھ ایک شہادت ہوتی ہے, دوسرا اس کا پیغام ہوتا ہے. شہادت اگر پیغام نہ جائے تو شہادت ہونے کے بعد کچھ نہیں, شہادت نہ ہو تو پیغام کاہے کا دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ اس فوج حسینی میں دو ونگ ہیں, ایک عصر عاشور تک لڑا ہے, دوسرا عصر عاشور کے بعد اس پیغام کو لے کے جائے گا. آپ کو کیسے معلوم واقعہ, آپ کو جو آج معلوم ہوا ہے وہ کیسے معلوم ہوا ہے؟ وہ نہ ہوتا بات ختم ہو جاتی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. اچھا, امام حسین السلام کا میں بار بار تذکرہ جب کرتا ہوں تو یہ لوگوں نے کہا تھا ان بیویوں کو نہ لے جائیں, اور یہ ایسا ایسا سب جب کہہ رہے تھے تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, کہا اللہ ان کو اسیر قیدی دیکھنا چاہتا ہے, اللہ ان خواتین کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے, اسیر دیکھنا چاہتا ہے. وہ کیا بتاتے کہ یہ کیا کام کریں گی؟ آج بھی جتنی بھی کوئی گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا کوئی سسٹم جو ہوتا ہے, اگر اس کا پبلیکیشن اور ایڈورٹیزمنٹ اور وہ اس کی ترویج اور اس کی تشریح والی باڈی نہ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے, جتنا چاہے کرے, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کیا ہوا. تو امام حسین السلام ان کو لے کے آئے تھے, اور وہ اچھا دیکھیے مرثیوں میں نوحوں میں ہوتا رہتا ہے, ہم لوگ بھی غم کرتے ہیں, وہ جتنا بھی پڑھا جاتا ہے اور جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے. لیکن ایک بات یہ دیکھیے گا آپ بھی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی کمزوری نہیں دکھائی. جو یہ ونگ تھا امام علی مقام کا, جس میں ایک امام زین العابدین, امام محمد باقر بہت کم سن تھے, چند برس کے تھے, اور اس کے بعد چند بیویاں, یہ تھا. کوئی آپ کو کوئی انسٹنس ملتا ہے جس میں جناب زینب خود اپنے لیے رو رہی ہوں؟ امام زین العابدین اس بات پر رو رہے ہو کہ دوا نہیں مل رہی ہے, غذا نہیں مل رہی ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, اس بات پر تو نہیں روئے. یعنی اپنی ذات پر نہیں رو رہے تھے, وہ
مطلب مان لیجیے تھوڑی دیر کو یہ مجمع آیا ہے، یہ امام حسین کو، امام زین العابدین کو یا شہدائے کربلا کو رو کے جائے گا، یہ اس کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے، اس کی طاقت کی ہے، اپنے لنک کی نشانی ہے۔ اگر یہ اپنے اوپر رونے لگے تو سمجھا جائے گا کمزوری ہے، تو وہ لوگ اپنے پر کبھی نہیں روئے۔ یہ بتائیے بھوک میں جو کربلا میں تھی اور پیاس تھی وہ اپنی جگہ پر، بتائیے جناب زینب نے جو نماز پڑھی ہے قید خانے میں، وہ کیسی نماز پڑھی ہے؟ امام حسین اسلام نے جاتے جاتے کہا تھا جناب زینب سے، بہن اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے بھولنا نہیں۔ سنگام میں نماز شب کی دعاؤں میں یہاں ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے تو واجب نمازیں نہیں رہ پاتی، کہ نماز شب کی دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں، اس کی خبر نہیں ہونے پائی کہ کھانا کم آتا ہے، کس کھانے سے سب کو پورا نہیں پڑتا، تو میں فاقہ کرتی ہوں، تو میں زحمت اٹھاتی ہوں، یعنی کسی کو خبر بھی بھنک بھی نہیں لگی۔ اگر اپنی ذات کے لیے رو رہے ہوتے، اپنی کمزوری، تو یہ کمزوری تھی۔ اگر وہ رو رہے تھے تو بچوں کے لیے رو رہے تھے۔ اور میں آپ سے پھر کہوں، یہ نہیں ہے کہ امام حسین نے چلتے وقت جو نصیحت فرمائی تھی، قسم دی تھی، گریہ نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، کوئی لفظ تمہاری زبان پر نہ آ جائے جو مشیت الہی کے خلاف ہو، اس لیے کہ اس سے باطل کو تقویت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی۔ تم لوگ رونے پیٹنے لگو گے تو باطل کو تقویت ملے گی، تو رونا نہیں، یہ کہہ کے گئے تھے۔ اور اسی لیے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جب آپ کو آزادی ملی، قید سے رہائی حاصل ہوئی، تو آپ نے امام زین العابدین سے کہا، بیٹا بیٹھو، تمہیں تمہارے باپ کا پرسہ دوں۔ جو اتنے دنوں سے ساتھ چلا آ رہا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو تمہیں پرسہ دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو امام حسین کی وصیت تھی اس پر انہوں نے ویسے ہی عمل کیا، روئے نہیں۔ اور ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ جب چلے، آپ خود اندازہ کیجئے، وہ زحمتیں سب آئیں تو بازار کوفہ میں سب سے پہلے تو اسی بازار سے گزر ہوگا اور دربار تک جانا ہوگا۔ آپ انسٹنسز جلدی جلدی دیکھتے ہوئے چلیے۔ بازار کوفہ میں پہنچے تو رونے لگے، گریہ کرنے لگے، ایسی تقریر کی کہ امیر المومنین کا صحابی جو نابینا ہو چکا تھا، عبداللہ ابن عفیف ازدی، وہ چیخنے لگا، کیا قیامت آ گئی ہے! علی تو 40 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ علی کا لہجہ، زبان، اور اس میں آپ حالانکہ آپ غور کیجئے تو حضرت علی جب تقریر فرماتے تھے تو بھوک اور پیاس میں تھوڑی تقریر کرتے تھے۔ ان کے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر نہیں ہوتا تھا، ان کے اعزا کے لاشیں میدان میں نہیں پڑے ہوتے تھے کہ معلوم تھا کوئی دفن نہیں ہوا۔ اچھا، جس جگہ بیٹھتے تھے، آپ خود سوچئے کہ میں اس ممبر پر بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہوں، بالکل اسٹیٹک ہوں، سب کچھ ہے، سب لوگ سن رہے ہیں۔ اچھا، سب محبت کرنے والے بیٹھے، بولنا بڑا آسان ہے، مگر ایسے جہاں دشمن ہو، فوج ہو، وہاں پر بولنا کتنا مشکل کام تھا۔ اور ممبر اپنی جگہ پر، اگر یہ ممبر موو کرنے لگے، وہ اونٹ کی پشت سے بول رہی تھیں، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھی تھیں، اونٹ کی پیٹھ پر جس پر کجاوا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کی تقریر میں یہ نہیں ہو رہا تھا کہ لفظ ادھر سے ادھر آ جائے۔ اس وقت کوفے والوں کو ایڈریس کیا ہے اور پہلے خاموش کیا ہے، اور خاموش کرنے کا عالم یہ تھا کہ بس آپ کا یہ لہجہ خاموشی کے لیے کافی تھا۔ اگر ایک خاتون عام طور پر، جیسے آج کل کے میں نے ہوتا ہے، ہم خود وہی مصیبت میں پڑے تو ہماری نہ زبان کام کر رہی ہے، نہ دماغ کام کر رہا ہے، نہ حالات، انہوں نے اس موقع کے اوپر جو انتہائی اور سخت ترین حالت تھی اس وقت تقریر فرمائی، اور ان کو کہا ہے تمہاری حالت اس عورت کی سی ہے جو سوت کاتے اور اس کے بعد توڑ ڈالے، استعمال فرمایا۔ اور بہت تم رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرو، اس لیے کہ تم نے وہ بے وفائی کی حدود پار کر دیں، تم نے بلایا، پھر تم نے یہ، تو پوری تقریر آپ نے فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی کمزوری تو نہیں تھی۔ جس وقت دربار ابن زیاد میں آئیں تو وہ بے ادبی کرنے لگا، بار بار پوچھتا تھا یہ کون عورت ہے؟ آپ کی جو جلالت تھی اس کو دیکھ کر کے کوئی بولا نہیں۔ آخر میں ایک کنیز نے کہا زینب بنت فاطمہ ہے، تو اس نے کہا تمہارا جھوٹ اللہ نے دیکھو ظاہر کر دیا، یعنی مطلب وحی، قرآن، سب یہی تو ہوگا۔ تو جناب زینب نے کہا
جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے. ہم نہ کبھی جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے. جب وہ اتنی گفتگو ہونے لگی تو اس نے بے فکر کہا کہ قافیہ باز عورت ہے, اس کا باپ بھی بڑا قافیہ باز تھا. اگر اس طرح کہہ دیا جائے دربار میں ایک آدمی بندھا ہوا کھڑا ہے تو سانس نہ نکلے. جناب زینب نے اس کا سخت جواب دیا ہے. امام زین العابدین کی حفاظت فرمائی. جب امام زین العابدین سے کہنے لگا یعنی میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کمزوری نہیں ہے یہ. جب آپ مرثیہ سنتے ہیں, نوحہ سنتے ہیں یا ہم مصائب پڑھتے ہیں تو اس کا وہ پہلو جو گریے والا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے, تو وہ طاقت و ولولے والا پہلو ہی نہیں آتا. کوئی دنیا کی جماعت اتنے خراب حالات میں اتنی ہمت سے نہیں کھڑی ہو پائی آج تک, اور شاید قیامت تک نہیں کھڑی ہو پائے گی جس طرح سے وہ. امام زین العابدین نے پوچھا تو یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے. 22 سال کا سن تھا آپ کا اس وقت. علی ابن الحسین ہے. کہا علی کو تو قتل کر دیا, اللہ نے قتل کروا دیا. تو انہوں نے کہا, ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے قتل کیا. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ نے. تو آپ نے آیت قرآنی پڑھی کہ موت کے وقت اللہ ہی قبض روح کرتا ہے. کہا زبان لڑا رہا ہے, یعنی یہ سب میں اسی لیے بتاؤں ابن زیاد جو کہہ رہا تھا زبان لڑا رہا ہے, اسے قتل کرو. تو جناب زینب نے دیکھیے وہ بے قرار ہو گئی, اور امام زین العابدین کو انہوں نے سہارا دیا. تو امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں رک جائے, میں اس سے بات کرتا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. اس نے ارشاد فرمایا ابن زیاد تیری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ شہید ہو جانا اور قتل ہو جانا ہمارے لیے باعث کرامت ہے, ہماری عادت ہے. تو آج تک نہیں سمجھ پایا, اتنے سر دیکھ رہا ہے, اتنے لاشیں دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا. یعنی یہ کمزوری اگر ہوتی اس مظلومیت میں تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا تھا. یہ ذہن عالی میں رہے. یہی بازار دمشق میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. دمشق کے بازار میں انگارے کر کے پھینکے جا رہے تھے اوپر سے, آگ جسے کہیں وہاں پر. تبھی تو امام زین العابدین سے کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, تو کہتے تھے الشام الشام الشام. یہ ہمارے پاس پوری اس کی توجیہ موجود ہے. یزید کا دربار ہے, اس نے بھی بے ادبانہ گفتگو کی ہے. امام کا سر رکھا ہوا ہے, سر سے بے ادبی کر رہا ہے. اب آپ اور ہم امام حسین کے سر کی جو اہمیت اور عظمت سمجھتے ہیں, یہ آپ بتائیے جناب زینب و امام زین العابدین کی نگاہ میں کیا رہی ہوگی. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کیا ان کی نگاہ میں تھی. وہ جتنی معرفت امام رکھتے تھے وہ تو ہم اس کا ایک حصہ بھی نہیں پا سکتے. اس وقت بھی آپ نے گفتگو کی. جس وقت بدتمیزی پر آمادہ ہوا تو جناب زینب نے کہا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہ ہمارے ساتھ تو سب اچھا ہی اچھا کیا, اس لیے کہ وہ لوگ اپنی قدموں سے چل کر کے اپنی قتل گاہ تک آئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. سب اچھا ہی اچھا ہوا. تو اپنی خبر لے لے. تو میرے ساتھ کیا؟ کہ کل تو میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے اور اللہ انصاف و عدل کرنے والا موجود ہوگا. تو اس وقت اپنی خبر لے. ہمارے ساتھ تو کوئی برائی نہیں ہوئی اللہ نے کی. یعنی یہ ان کی ہمتیں تھیں. جب امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ وہ ممبر رکھا ہوا تھا, اس کی آج بھی جو لوگ دمشق کی مسجد میں جاتے ہیں تو ممبر رکھا, وہ والا تو نہیں ہوگا نیچرل ہے, لیکن وہاں ممبر جیسے ہر مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے اندر تھا. اور اس پر اپنا کوئی خطیب بیٹھا ہوا یزید کی خوشنودی کے لیے بول رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں اس ممبر پر چلا جاؤں, کہا اس لکڑی کے اوپر چلا جاؤں, کیونکہ معلوم ہوا کہ ممبر ہر لکڑی ممبر نہیں بنتی. جب محمد و آل محمد کی مدح ہوتی ہے تو لکڑی ممبر ہو جاتی ہے, چاہے وہ اونٹوں کا کجاوہ ہی کیوں نہ ہو ممبر بن جاتا ہے, اور نہ ہو تو پھر وہ ممبر نہیں ہے چاہے جس کی شکل جو دے دی جائے. تو لوگوں نے کہا ہاں بولنے دیجئے. مزہ بھی تو آتا ہے نا عوام کو کہ بھائی کچھ یزید آخر میں مجبور ہو گیا. امام زین العابدین گئے تو کمزوری ہونی چاہیے تھی نا, ہائے میں تو وہ یہ ہوا. آپ نے اپنا تعارف کروایا, میں فرزند زمزم ہوں, میں فرزند صفا ہوں,
میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، پوری صاحب کی تعریف. پھر آپ نے اس کے اندر متوجہ کیا. یعنی ابھی دیکھیے ہمارے یہاں بھی آج کل یہی ہوتا ہے، شاید مجلس کا پیٹرن یہی ہے کہ پہلے فضائل ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنے فضائل بیان کیے اور سب صحیح تھے، بلکہ اس سے زیادہ بھی آپ کہہ سکتے تھے. پھر ارشاد فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو مذبوح قفا ہے. اب وہ ماشاء اللہ بچے ہمارے بہت سے بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیے مذبوح قفا پس گردن جس کو ذبح کیا گیا. ایک طریقہ تو گردن کاٹنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کاٹ دی جائے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گردن یہاں سے کاٹی جائے، اور یہ زیادہ مشکل ہوگی. جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی گردن یہاں سے، حضرت سر سجدے میں رکھے تھے، گردن ادھر سے کاٹی گئی. شمر جیسے ملعون کو 12 ضربیں لگانی پڑیں، 12 مرتبہ اس نے ضربیں لگائیں تب سر امام حسین کو. تو حضرت نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو مذبوح قفا ہے. یہ کمزوری نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر لایا گیا. اب ہمارے یہاں جیسے مصائب ہوتے ہیں، امام زین العابدین پڑھ رہے ہیں، اب فطری بات ہے کہ جب امام کی زبان ہو، جس کے اوپر گزرا ہو، وہ دربار مجلس میں تو بدل ہی گیا ہوگا، لوگ ہنگامہ ہو گیا. یزید کو اتنا مجبور ہونا پڑا کہ مؤذن سے کہا اذان دے. وہاں اذان کا کوئی وقت نہیں ہے. اس نے جب کہا اللہ اکبر تو امام نے کہا اللہ اکبر، رک گئے. اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ نے وہی کہا. جب اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، آپ نے کہا مؤذن سے کہ خاموش ہو جا، رک جا بس. کہا یزید یہ جس محمد رسول اللہ کی گواہی دی جا رہی، یہ میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ یہ عورتیں جو کھڑی ہوئی ہیں یہ ان کی نواسیاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں. یہ گواہی دلواتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ کی ان کی بیٹیوں کو اسیر کیے ہوئے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان کی یہاں کوئی کمزوری آپ کو دکھائی نہیں پڑتی. ان کی اس مظلومیت نے بھی ترویج کی. یہ واقعہ جو وہاں تک پورا شام ایک طریقے سے الٹ گیا آپ کی اس کاوش کی وجہ سے اور ان اہل حرم کی کاوش کی وجہ سے. یہ یزید نے نہیں کہ تنگ آ کے آزاد کر دیا، اس کی حکومت کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اور جتنا ریولٹ ہوا اس کے بعد وہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہوا. جماعت توابین کھڑی ہو گئی اور ادھر ایران میں لوگ مخالف ہو گئے، اور جتنی جگہ بنی امیہ 100 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکے. ان کا تختہ اسی بنیاد پر الٹ گیا. خود یزید کی اپنی نسل میں بس ختم ہو گئی، پھر یہ دوسری نسل میں چلی گئی حکومت بنی امیہ کی، مروان کی نسل میں رہی نہیں. تو یہ اگر توجہ کی جائے گی اور جب اس کی انالیسز اس کا تجزیہ کریں گے آپ تو یہ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا آپ لوگ آپ حضرات تھوڑا سا آگے چلے آئیں کیونکہ پیچھے آنے والوں کو کے پاس جگہ نہیں ہوگی اور دقت ہوگی، تو آپ تشریف لیں. تھوڑی دیر آپ کو زحمت دینا مقصود ہے، بس وہ وقت کے اندر ہی انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. تو یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر اس طرح سے پھر جب آزادی یا رہائی ملی تو یہ نہیں کہ جلدی چلو گھر اس مصیبت سے جنجال سے چھوٹے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک گھر خالی کروا کے دو ہمیں. گھر خالی ہو گیا، اس میں مجلس برپا ہوئی. اچھا یہ کئے دن ہوا؟ 7 دن، 7 days، 7 دن تک یہی ہوتا رہا. اشراف کی عورتیں جو گویا ہیں اب آ رہی ہیں، اس میں فرمائش کر کے سرہائے شہداء منگوائے گئے. وہ آج ہم لوگ بلا وجہ تھوڑی علم لے کے چلے آتے ہیں مجلس میں. ایک تو تہذیب ازاں تو شہزادی نے خود ہی سکھائی ہے. اب ہمارے پاس فطری بات ہے کہ ہم نوک نیزہ پر سر تو نہیں ہے جو یزید کے پاس سر موجود تھے. ہمارے پاس علم ہوتا ہے، ہمارے پاس تابوت ہوتا ہے، ہمارے پاس تعزیہ ہوتا ہے، ہمارے پاس جھولا ہوتا ہے. ہم اس کو علامت کے طور پر لاتے ہیں. اور جب بھی آتا ہے، دیکھیے آج ابھی کل بھی مجلس ہوئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. آج گریہ زیادہ ہوگا، زیادہ ہوگا گریہ. کیوں زیادہ ہوگا گریہ؟ کیونکہ اس علامت کو دیکھ کے ذہن ادھر ہی متوجہ ہو جاتا ہے. جیسی بھی مجلس ہو رہی ہوگی جس میں جناب زینب جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بیان کر رہی ہوں، گریہ ہو رہا ہوگا. مگر جس وقت قاسم کا سر آ گیا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا. جس وقت علی اکبر کا سر، وہ عورتیں چیخ اٹھیں، کاش یہ جوان جب مارا گیا ہو تو اس کی ماں پہلے ہی مر چکی ہو. کیونکہ کیسے کہا، یہ نہ کہو یہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. جناب لیلا کی طرف اشارہ کیا.
جو دوسرے غیر متعلق لوگ تو چیخ رہے تھے کاش ایسا ہوا ہو. جناب عباس کا سرایا تھا، جناب ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لیا تھا. یعنی یہ ساری کیفیت. پھر جب چلنے لگے، یعنی آپ غور کیجئے گا، جب چلنے لگے تو بازار دمشق میں امام زین العابدین کی ایک زبردست تقریر ہے جس میں آپ نے مقصد حسینی کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، کیا کیا آپ نے کیا، کیا آپ کا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ آپ کی فتح کا اعلان ہے. جو ہارا ہوا آدمی ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے، وہ چڑھ کے نہیں بولتا، فاتح چڑھ کے بولتا ہے. یعنی انہوں نے اپنی فتح کا ڈنکا وہاں بجا دیا تب وہ لوٹے مدینے. یہ نہیں ہے کہ یوں ہی چلے آئے ہوں. مدینے میں آ کے پھر انہوں نے پوری تقریر کی اور اس کی وضاحت کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعات کربلا جو ہے، اس آپ حضرات کا، اہل حرم کا اور امام زین العابدین کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ ہم تک انہی کے ذریعے سے آیا. نہیں تو یہ واقعہ کربلا میں شہادت ہو جاتی، کچھ لوگ شہید ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا تھا، واقعہ کیا تھا. یہ انہوں نے بتایا. بس آپ اسی کو آپ اندازہ کیجئے. لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ یہ واقعہ دیکھیے، شاید 1383 سال ہو گئے ہیں. میں نے آج دیکھا تھا اس کا 1444 میں سے 61 گھٹا دیجئے، 1383 سال ہو گئے اس واقعے کو. ویسے ہی ہے، موجود ہے، سب جگہ ذکر ہو رہا ہے. اسی وقت نہ جانے کتنی مجلسیں اسی الہ آباد میں برپا ہو رہی ہوں گی اور لوگ سن رہے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے، اور شہر شہر اور قریہ قریہ ہر جگہ یہ واقعہ. تو کیا کیا انہوں نے؟ عمر کی تو ایک حد ہوتی. جناب زینب کی شہادت ہو گئی، امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی، دیگر لوگ، اب تو وہاں پر ختم ہو جانا چاہیے. انہوں نے عزاداری کا ایک پورا انسٹیٹیوشن بنایا. یعنی خالی یہ نہیں کیا کہ بھائی شام سے لوٹ آئے، مدینے پہنچ گئے، رو پیٹ لیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے کسی بزرگ کا انتقال ہوا، کسی عزیز کا انتقال ہوا، پہلے روئے پیٹے، تیجے تک کچھ اور قرار آ گیا، چہلم تک کچھ اور ہو گیا، برسی کے آنے تک بات ختم ہوئی، 2-3 دیسے گزر گئے تو کچھ ایسی خاص بات نہیں، ہاں انتقال ہوا تھا. کربلا ویسی تازہ ہے، ویسا ہی غم موجود ہے، ویسی ہی کیفیت اب بھی موجود ہے. تو یہ کون کر کے چلا گیا؟ عزاداری کو ایک ادارے یا ایک انسٹیٹیوشن کی طرح سے امام زین العابدین اور اہل حرم چھوڑ کے گئے کہ یہ ہم نہیں رہیں گے، انسٹیٹیوشن رہے گا، عزاداری باقی رہے گی. اور عزاداری باقی رہے گی تو یہ تذکرہ بھی باقی رہے گا، یہ تذکرہ باقی رہے گا تو حسینیت بھی باقی رہے گی، یہ تذکرہ رہے گا تو یزیدیت کی شکست کا اعلان ہوتا رہے گا. آپ پریشان نہ ہوا کریں. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ یوں کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی جو جس کے باپ دادا کو کہا جا رہا ہو وہ تو کہے گا ہی نا. اب بھی کیا مطلب ہے، عزاداری ہو رہی ہے، حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، تو جو مخالف کچھ لوگ تو ہوں گے نا، جو مخالف رہے ہوں گے، ان کی نسلوں میں، ان کے خون میں اس کے اثرات ہوں گے. تو وہ اگر مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا. تو امام حسین ان افراد نے وہ انسٹیٹیوشن بنایا کہ وہ عزاداری کا انسٹیٹیوشن. آپ بتائیں، آج مجلسیں برپا ہوتی ہیں، الگ الگ طریقوں سے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور کبھی اس پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے، مگر یہ کن لوگوں نے کیا؟ ان تقریباً 34 سال، 95 ہجری میں شہادت ہے، 25 محرم کو واقع کربلا سن 61 ہجری کا ہے، 34 سال پورے ہوئے. چند دن اور امام زین العابدین زندہ رہے، لیکن تمام امور کے ساتھ آپ نے عزا کو ویسے ہی برقرار رکھا. آپ سنتے رہتے ہیں، کسی کیا کوئی بات ہوئی، خوشی کی محفل میں ہم نہیں جاتے. آپ نے کہا بھائی ہمارے اوپر اتنا غم پڑا ہے، ہم آپ کے بابا کا تذکرہ کریں گے، ہم آ جائیں گے. آپ سنتے رہتے ہیں. گئے، صدر محفل میں بٹھلایا گیا، تذکرہ مجلس میں ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اس کی نظر پڑی کہ دیکھیں امام کہاں پر ہیں. جہاں سامعین نے اپنی جوتیاں اتاری تھیں وہیں بیٹھے تھے. کمال کی بات. وہ تڑپ کے چلا آیا، یہ آپ کی جگہ نہیں، آپ کی جگہ تو یہ ہے. فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہاری اس محفل میں، تمہاری اس مجلس میں ایسی نورانی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں کہ میری یہی جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. بتائیے، یہ ترویج کی جا رہی ہے عزا کی. صرف آپ نہیں، بعد والوں نے بھی دیبل سے مرثیے پڑھوائے، اور سب سے امام رضا نے اور امام جعفر صادق نے، سبھی کا واقعات میں. تو آپ نے مگر آج آپ کی مجلس کی کتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنی تیاری ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کتنا ہوتا ہے تیاری، اتنی ہوتی ہے ہمارے یہاں مجالس کی. فرش بچھتا ہے،
قالین بھی بچھا ہوا ہے، تمام تیاری۔ امام زین العابدین کی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی، وضو کا پانی لایا گیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا، اتنا گریہ کیا۔ پانی کا مضاف ہو جانا کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے کہ اتنے آنسو مل گئے کہ وہ پانی اب آنسو والا پانی ہو گیا، دو چار آنسو سے نہیں۔ پھر پانی لایا جا رہا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پانی اس سے پھینکا گیا۔ جناب منہال گزر رہے تھے، آپ کے مخصوص اصحاب میں تھے، انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیسا پانی گر رہا ہو، سمیٹا اپنے کپڑوں کو، تو کنیز جو تھی تڑپ گئی۔ ہم منہال کیا کر رہے ہو؟ یعنی یہ تو گویا بابرکت پانی ہے جس میں امام کے آنسو مل گئے۔ منہال نے کہا پتہ نہیں کیسا پانی، کہا پانی نہیں ہے، تمہارے امام کے اتنے آنسو مل گئے ہیں کہ پانی مضاف ہو گیا، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب آیا ہے، یہ تو میں کہتا ہوں یہ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، امام سے کہہ رہا ہے، تعزیت پیش کر رہا ہے، تم تو تعزیت کو پیش کرنے میں کیا ہے کہ مولا کب تک روئیے گا، یقیناً بہت بڑا صدمہ تھا، بہت روئیے گا۔ اور شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی شرافت کی نشانی ہے، آپ کے ہاں شہداء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جناب سید الشہداء جناب حمزہ حضرت علی بیان کر رہا ہے، تو امام نے فرمایا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ شہادت ہماری میراث ہے۔ کیا ماں بہنوں کا بے مقنع چادر دیار بدیار پھرایا جانا، جس میں آواز لگائی جا رہی ہو کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی کی نواسیاں ہیں جو جا رہی ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ میں کہتا ہوں زیادہ دیکھیے، آپ حضرات ماشاءاللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، امام حسین کے القاب میں سید الشہداء ہے، سید الصابرین نہیں ہے۔ یہ امام زین العابدین کا مخصوص لقب ہے سید۔ امام حسین نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں مگر لوگ تھے، لشکر تھا، جب آپ کی شہادت ہوئی تو بھی لوگ موجود تھے۔ امام زین العابدین اپنی ماں بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو دیکھ رہے تھے اور اس عالم میں کہ ان کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ کیوں باندھے گئے تھے؟ ہاتھ کیوں باندھے گئے؟ تاکہ ماتم نہ کر پائے۔ آج جو ماتم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے، ابھی انجمن ماتم کرے گی یہ اس لیے کہ زینب کو تو ماتم کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، ان کے ہاتھ کسے گردن بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ماتم ہوگا۔ اب ماتم کیا تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ امام زین العابدین کی مجلس، جناب منہال خود رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، قصاب پریشان ہو جاتے تھے، اگر دیکھ لیا اور نہیں دیکھ پائے تو آپ قریب ہو تو جلدی سے گوشت ووشت ڈھانکنے لگتے تھے سب، اور امام قریب آتے تھے۔ یہ مجلس امام ہوتی تھی جس کو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ مجلس امام ہوتی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں، ایک بازار ہے، پوچھتے تھے کہ تم نے جانور ذبح کیا تھا تو پانی پلا دیا تھا اس کو؟ جانور بھوکا تو نہیں تو وہ کہتا تھا فرزند رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا، ارے ہم آپ کی جد کے امتی ہیں، ہم کیسے پانی نہیں پلاتے؟ پھر آپ پوچھتے تھے جانور کے سامنے تو جانور نہیں ذبح کیا تھا، چھری تیز کر لی تھی، جتنے ذبح کرنے کے آداب میں سب پوچھتے تھے۔ یہ بہت تمہید مجلس ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر کربلا کا رخ کرتے تھے اور بابا کو متوجہ کرتے تھے، بابا کو ایڈریس کرتے تھے، بابا جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے بھوکا پیاسا نہیں ذبح کیا جاتا، مگر ہاں جب آپ کو ذبح کیا گیا تو آپ بھوکے بھی تھے، آپ پیاسے بھی تھے۔ فرمایا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو دوسرے جانور کے سامنے نہیں، یہ تہذیب ہے ذبح کرنے کی، مگر جب آپ کو ذبح کیا جا رہا تھا تو میری پھوپھی اماں پلنگڑی پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور آپ کے گردن کے اوپر خنجر چل رہا تھا۔ جب فرماتے تھے کہ جب متوجہ کر کے، اب مانی بات ہے کہ یہ مجلس جو ہوتی ہوگی جس میں امام زین العابدین جیسا ذاکر ہو، جس نے خود دیکھا ہو، جس کے بابا کا معاملہ ہو، تو کہاں گریہ نہیں ہوگا، کہاں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ وہ ادارہ عزا تھا جو امام حسین مکہ فرزند امام زین العابدین نے ڈیولپ کیا، اسے آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ادارہ عزا کو ڈیولپ کرنے میں انہیں کتنی زحمتیں اٹھانی پڑیں، کتنی کاوشیں، کتنی کوششیں۔ یہ ان کی شان تھی جب وہ بیان کرتے تھے اور جب گفتگو کرتے تھے۔ اچھا ایک بات
اب برسبیل تذکرہ آپ سے کرتا چلوں، غور کیجیے گا، یہ بھی احسانات ہیں امام کے. ہم لوگ تو جانتے جو چیز آدمی کو اویلیبل ہوتی ہے، جیسے آپ کو اور ہم کو پانی کی قدر کیا ہو، پانی کی قدر ہمارے پاس کیا ہے. گنگا اور جمنا کے کنارے ہم لوگ رہتے ہیں، پانی ہے، واٹر سپلائی ہوتی ہے، پانی آ جاتا ہے. اگر عرب میں رہتے ہوتے تو ہمیں پانی کی قدر ہوتی. یہ ہے تو بہت سی چیزیں اور بہت سے احسانات ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بتائیے، میں بہت پہلے 80s میں کئی بار گیا ہانگ کانگ. وہاں پر ایرانی بینک کے ایک مینیجر تھے، وہ مجلس میں آتے تھے. جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسی مجلس ہوتی تھی، اردو کی مجلس، پہلے مرثیہ نوحہ یہ سب اردو میں ہوتا تھا. اتنے ایرانی ہے ہی نہیں وہاں. وہ بیٹھے روتے رہتے تھے. تو مجھے کبھی چائے وائے پر اتفاق ہوا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے اردو؟ کہ نہیں میں نہیں جانتا. کہ میں نے کہا آپ تو کہ بس جب آپ عباس کہتے ہیں، جب آپ علی اکبر کہتے ہیں تو بس یہ سمجھ میں آتا ہے. جب آپ حسین کہتے ہیں، زینب کہتے ہیں، آپ بتاؤ. کہنے لگے کہ بھائی ہم اس لیے آتے ہیں کہ اب ہم تو یہاں ہیں، ہم ایران میں تو ہیں نہیں، تو اب یہاں یہی صحیح. اچھا آپ بتائیے، جہاں پر بھی الہ آباد میں کوئی امام کا چاہنے والا ٹرانسفر ہو کے آ جائے، کہیں کا ہو، بمبئی کا ہو، کلکتے کا ہو، اور محرم آئے، قریب آیا، اس کو کیا فکر ہوتی ہے؟ کہیں مجلس ہوتی ہے؟ کالا کرتا پہنے دیکھا، اپنا ہے، ہم جانتے بھی نہیں. اس کو کالا کرتا پہنے جلوس میں دیکھ رہے ہیں، اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے. یعنی امام نے اس قوم کو شہادت امام حسین کے بعد اتنا منظم کر دیا اور اس کے موریل کو اتنا اونچا کر دیا. اتنے بڑا اتحاد کہیں نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری کم علمی ہے کہ ہم بات کو نہیں سمجھتے، ورنہ سمجھ لیں کہ امام نے ہم کو اس طرح متحد فرمایا کہ کہیں پر ہوں. ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ مجلس اکیلے میں تو ہوتی نہیں، رویا اکیلے میں نہیں جاتا. جناب صفیہ، جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تھی جنگ احد کے بعد، تو گھر میں جناب صفیہ بہن تھی جناب حمزہ کی، اکیلی تھیں، گھر میں آئیں. اور جو شہداء تھے تقریباً 70 آدمی شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، تو ہر گھر سے رونے کا شور تھا. تو جب رسول اللہ نے فرمایا افسوس حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اکیلی عورت بیٹھ کے کیا روتی ہوں جناب. تو جب اصحاب پیغمبر نے سنا تو سب عورتوں سے کہا کہ جاؤ پہلے حمزہ کو رو. جب جناب حمزہ کے گریے کے اوپر گریہ کرنے والوں کا شور ہوا گھر سے کہ سنا ہے اللہ کے رسول نے، تو فرمایا خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں پر جو میرے چچا کے غم میں بلند ہو رہی ہیں. یہ آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ان کی کیفیت ہے. تو رونے کے لیے لوگ چاہیے نا، ہم چاہتے ہیں. آج کوئی بھی آدمی کبھی بھی نہیں، مجلس میں کم لوگ آئے رنجیدہ ہوتا ہے، زیادہ لوگ آئے خوش ہوتا ہے، زیادہ عزادار آ گئے تھے. اچھا غم ایک چیز، خوشی کا مزاج یہ ہے کہ شکایتیں ہوتی ہیں. کوئی شادی ہو جائے 2-4 آدمی ناراض ضرور ہوں گے، 2-4 آدمی ناراض ہو جائیں گے. ہمیں ٹھیک سے بلایا نہیں تھا، ہم گئے تو خاطر نہیں کی، ہم گئے تو خوش نہیں ہوئے، چہرے کے اثرات دیکھے کیا ہوئے، یہ سب ہو جائے گا. کوئی مر گیا، بھائیوں میں اختلاف تھا، والد کے مرنے کی اطلاع آئی، جو بھائی اپنے دوسرے بھائی سے ناراض تھا وہ بھی پہنچ کے لپٹ جائے گا اپنے بھائی سے، کیونکہ امام زین العابدین نے ادارہ اعزا میں غم کو بنیاد بنا دیا. تم جب تک حسین کی اعزا سے لپٹے رہو گے متحد رہو گے، تم میں اتفاق رہے گا، تم کو ایک دوسرے کی ضرورت رہے گی، تم کو ایک دوسرے کی خبر رہے گی. یہ وہ بڑا کام تھا. یہ ادارہ معمولی ادارہ نہیں ہے. یہ انسٹیٹیوشن جو عزاداری کا آج موجود ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اسی کو سب تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے. بس آج آخری تاریخ ہے، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے امام زین العابدین کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اچھا ابھی آپ تابوت بھی برآمد کریں گے چند منٹ کے بعد، اور نوحہ بھی پڑھیں گے، ماتم بھی کریں گے.
یعنی یہ تو صحیح ہے کہ امام زین العابدین کے سلسلے میں انہوں نے ابھی جتنا پڑھا یہ واقعی سب سے بہت بڑی بڑی مصیبتیں تھیں، مگر انتقال کے بعد امام زین العابدین کے جنازہ آپ کا اس شان سے اٹھا کہ رسول اللہ سے لے کے امام حسین تک کسی کا نہیں اٹھا، جنازہ اٹھا، آپ بھی اس شان سے نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ مدینہ منورہ میں کوئی ایک آدمی نہیں بچا تھا جو امام زین العابدین کے جنازے میں نہ ہوتا۔ آپ کی رفعت عبادات، رفعت، بلندی اس منزل پر تھی کہ آپ کے جنازے میں ایک آدمی سب پورا تھا، اتنا بڑا۔ بھئی آپ دیکھیے رسول اللہ کے جنازے میں گنتی کے لوگ تھے، وہ بیان ہوتا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ امیر المومنین نے تو وصیت ہی کر دی تھی کہ یہ کون کون ہوگا۔ جناب فاطمہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، امام حسن کے جنازے میں تو تیر تک برسا دیے گئے، تو کتنے لوگوں سے امید کی جائے کہ وہ رہے ہوں گے۔ امام حسین کا جنازہ اٹھ ہی نہیں پایا، امام یہی رنج کرتا رہا کہ آج بھی کہتا ہے کہ آپ کا جنازہ کاندھے پر تو اٹھا نہیں، آپ کا جنازہ تو تیروں پر اٹھا رہا، تیروں پر معلق رہا جنازہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو کوئی جنازہ، مگر امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا، جب کسی ذات سے کوئی آدمی لڑ نہیں پاتا اور کوئی بات یعنی اس سے جیت نہیں پاتا تو آخر میں زہر دیتا ہے۔ ہر امام کی شہادت کی بنیاد یا تلوار ہوتی ہے یا زہر ہوتا ہے، تو یہ زہر دیا گیا حضرت کو، زہر کا اثر ہے۔ مگر میں اب آپ سے بس چند منٹ میں یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، سنا یہی ہے کہ جب زہر دیا جاتا ہے تو پیاس بہت لگتی ہے، تو اگر میں امام زین العابدین سے پوچھوں مولا آپ کو جب پیاس لگ رہی تھی تو پانی مل گیا تھا؟ مدینہ منورہ میں آپ کو جب زہر دیا گیا تو آپ کا بیٹا امام محمد باقر جیسا موجود تھا، بنی ہاشم کے افراد موجود تھے، آپ کو پانی کی تو کوئی زحمت نہیں ہوئی، پانی مل گیا تھا۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کی یعنی بلندی کردار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے جانور کو بھی کبھی ایک کوڑا نہیں مارا، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ بڑھانے کے لیے قمچی مار دی جاتی، نہیں مارا کبھی آپ نے۔ اور یہ ملتا ہے کہ جو آپ کی اونٹنی تھی یا جو جانور تھا، آپ کی شہادت کے بعد وہ آ کے آپ کی قبر مطہر پر سر رکھ کر کے روتے روتے مر گیا، یہ آپ کی شان تھی۔ تو کسی غلام کو، کسی کنیز کو، کسی کو اذیت آپ نے کبھی نہیں دی۔ عالم یہ تھا 100 150 200 پتہ نہیں کتنے گھر یہاں کون جانے، جب ان ملنے جن کو ملتا تھا ان کی ہمیں خبر نہیں ہے تو ہم کیا بتائیں۔ سینکڑوں گھروں میں روز کھانا پہنچانا یہ امام کا وہ معمول ہوا کرتا تھا، غربا کے گھروں میں کھانا پہنچانا، ان کو دینا۔ یہاں تک کہ جب غسل ہوا ہے آپ کا تو 2 طرح کے نشانات تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے 2 طرح کے نشانات ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو سیاہ نشان ہے یہ مسکینوں کے گھر میں غذا پہنچانے میں گٹھری لاتے لاتے یہ سیاہ نشان پڑ گئے، اور یہ جو دوسرے قسم کے نشانات ہیں راہ کوفہ و شام میں جو اذیت دی گئی ہے یہ اس کے نشانات ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا غسل ہوا تھا، کفن پہنایا گیا تھا، یہ آپ کے علم میں ہے، تمام چیزیں ہوئی تھیں۔ مگر امام کو تو کیا، ہر مردے کو جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کو اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اس کو سب خبر ہو جاتی کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو امام کو تو ضرور خبر رہے، ایسی نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب امام کو غسل دیا جا رہا ہوگا تو حضرت تڑپ رہے ہوں گے، بابا آپ کو غسل نہیں ملا، میرے بابا آپ کو کفن نہیں ملا، کاش آپ کو غسل مل جاتا، آپ کو کفن دیا جاتا، آپ کا جنازہ اٹھتا، یہ عالم تھا۔ تو اس لیے امام عالی مقام کو جب غسل دیا جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا، اس دھوم سے جنازہ اٹھ رہا ہوگا، اس شان سے اٹھ رہا ہوگا، تو امام کے دماغ میں اور امام کے تصور میں وہ منظر آتا ہوگا کہ بابا میں تو چل رہا تھا کربلا سے، تو میں نے دیکھا تھا، کوئی غسل تو نہیں، کفن نہیں، سر نوکے نیزہ پر ہے۔ اتنی شہادت کے تمام مناظر امام عالی مقام کے نگاہ میں رہے ہوں گے، جو تصور کہتا ہے کہ آپ، کیونکہ روح کو خبر ہوتی ہے بالکل، اور پھر امام کی روح اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو امام عالی مقام جب
غسل ان کو دیا جا رہا ہوگا تو کیفیت ہوگی، جنازہ اٹھا ہوگا تو یہ کیفیت ہوگی۔ اب ہمارا تو ذہن ایک دم سے کربلا کی طرف مڑ جاتا ہے، کوئی بڑی مصیبت ہوتی کربلا کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسی امام کی اس مصیبت کو یاد کرتا ہوں کہ آقا آپ جب اونٹ کی پشت کے اوپر آئے تھے اور آپ نے بکھرے ہوئے لاشیں کربلا کے میدان میں دیکھے تھے، جب بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا کہ پھوپھی کو ایک دم سے چیخنا پڑا، میرے لال تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، تمہارا کیا عالم دیکھ رہے ہو، کس منزل میں تم آ گئے ہو، کہیں روح نہ نکل جائے، میرے اوپر تمہاری حفاظت فرض ہے۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ دیکھتی ہیں انہوں نے اپنے نجس کشتے دفن کر دیے، وہ میرے بابا کا لاشا پڑا ہے جس کا لباس لوٹ لیا گیا ہے، میرے بابا کا لاشا پڑا ہے جس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، کیا جس کا جوان بیٹا موجود ہوتا ہے اس کے باپ کا لاشا اس عالم میں ہوتا ہے۔ تو شہزادی نے جو بات فرمائی تھی آخر کلام میں، جو بات کہی تھی، جو وقت تھی، کہا میرے لال غم نہ کرو، غم نہ کرو، تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، تمہارے بابا کا لاشا نہ صرف دفن ہوگا بلکہ زائر آئیں گے۔ آج بھی اربعین میں کروڑوں لوگ جاتے ہیں زائرین، اور اس شان سے جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، ان کی پذیرائی ایسی ہوتی ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ان کے جوتوں کو لوگ پالش کرتے ہیں، ان کے پیر دباتے ہیں، ان کے پیروں کو چومتے ہیں، یہ زائر حسین ہے۔ زین العابدین کو چلنا پڑا تھا کانٹوں پر، ننگے پیر چلنا پڑا تھا، مگر زین العابدین کے محبوں کو، ان کے چاہنے والوں کی شان یہ ہے کہ لوگ ان پر خرچ کر کے ان کی شان بڑھا کر کے عزت محسوس کرتے ہیں۔ مگر بھائی اسی بات پر پہنچ کر کے میں کہتا ہوں مولا مجھے وہ منظر آپ کے جنازے میں یاد آتا ہے کہ آپ کا جنازہ اس شان سے اٹھا اور آپ خود فریاد کر رہے تھے، زینب نے تسکین تو دے دی مگر اس تسکین دینے کے بعد ایک دم سے آپ کے اوپر بہن تھیں، ثانیہ زہرا تھیں، شریکت الحسین تھی، آپ کا ذہن ایک دم سے متوجہ ہوا اور مدینے کا رخ کیا اور ارشاد فرمایا اے نانا آپ کی نماز جنازہ 70,000 فرشتوں نے پڑھی، ارے یہ آپ کا پیارا حسین ہے جو بے غسل و کفن کربلا